سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام العلماء ورثۃ الانبیاء صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. درود پاک پڑھیں باوجہ بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرورہ شاہ کریمہ دستگیرا اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ پروردگار عالم نے آج ہم سب کو اس بابرکت محفل نور میں حاضر ہونے کا موقع عنایت فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے. اور ماشاءاللہ عزیز القدر حضرت علامہ قاری نثار صاحب قبلہ کا بہترین خطاب آپ نے سماعت فرما لیا ہے. مولا کریم ان کے علم میں، عمر میں، ان کے خطاب میں مزید برکتیں عطا فرمائے. آپ کو بخوبی اس بات کا علم ہے کہ آج کی جو محفل پاک کے جس مناسبت سے سجائی گئی ہے اسی بزم پاک میں فقیر کی بھی حاضری ہوئی ہے. ہمارے محترم قابل قدر خلیفہ حضور سرکار کلام حضرت علامہ وارث علی صاحب اشرفی، ان کی محبتیں تھیں، ان کی عقیدتیں تھیں جو آپ ملاحظہ فرما رہے تھے. ان کے جذبات تھے جسے یہ سمیٹ کر بھی کوشش کر رہے تھے، مگر عاشقوں نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے کہ جو محبت ہوتی ہے وہ اپنا اظہار کر دیتی ہے. اور محبت کے خاص ایک نرالا انداز ہوتا ہے. یہ مخدوم پاک سے سچی عقیدت تھی جو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ طبیعت علیل ہے، مگر میرے جد کریم حضور سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں لطائف اشرفی کا آپ مطالعہ کریں جو اہل علم ہے، جو علم دوست لوگ علماء بیٹھے ممبر پاک میں. حضور مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ جب میری اولاد، میں حضرت علامہ وارث علی اشرفی صاحب کے حوالے سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ جب میری اولاد کہیں جاتی ہے تو وہ تنہا نہیں جاتی. جب میری اولاد کہیں جاتی ہے تو وہ تنہا نہیں جاتی. آگے فرماتے ہیں کہ میری روحانیت اور میرا روحانی فیضان بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا نظر آتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اے دھرم سنہا کے غیور مسلمانوں، آج تم سب مخدوم پاک کے روحانی فیضان سے مالا مال ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مزید آپ نے فرمایا کہ جب تک میری اولاد، میرے بچے، میرے گھر والے قناعت پسند رہیں گے، دنیا ان کے قدموں کے نیچے چلتی ہوئی نظر آئے. اور یہ معاملہ کوئی ایسا نہیں 200-400-500 سال پہلے کا ہے. ہمارے علامہ عارف اشرفی صاحب کے والد بزرگوار انہوں نے جامعہ اشرف سے تعلیم حاصل کی ہے، اور یہ ابنائے قدیم میں سے رہے. یعنی ابتدائی مرحلے میں جب جامعہ اشرف کی تعلیم کی شروعات ہوتی تب اس ادارے میں جا کر انہوں نے تعلیم حاصل کی. اور معاملہ یہ رہا کہ وہاں خانواد اشرفیہ کے اساغیر، اکابر، نوجوانوں کی جو دنیا سے چلے گئے ان کی بھی زندگی کے شب و روز دیکھے ہیں، اور آج جو مشائخ ہیں جو مسند پر بیٹھے ہیں ان کی بھی جوانی کے ایام انہوں نے دیکھے. انہیں پتہ ہے مخدوم پاک نے فرمایا کہ میری اولاد جب تک قناعت پسند رہے گی دنیا اس کے پیچھے چلتی ہوئی نظر آئے گی. آگے مزید فرماتے ہیں ہاں مگر جب وہ دنیا کے پیچھے چلنے لگیں گے تو وہ رسوا ہونے لگیں گے.
اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی کہ ہم مخدوم پاک کے اسی روحانی مشن کو لے کر ساری زندگی اسی مشن کو لے کر پوری دنیا میں فیضان مخدومی کو پھیلاتے ہوئے نظر آئے۔ آپ ان سے پوچھیں میرے سگے بڑے والے لوگ بدنام کرتے ہیں ہم سنیوں کو کہ ان کے یہاں صرف کرامتیں ہوتی ہیں، قصے ہوتے ہیں، کہانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حضرت امیر ملت دنیا جنہیں فقیرہ بابا کہتی ہے، میرے والد کے سگے چچیرے بھائی میرے بڑے والد لگتے ہیں۔ 35 سال پہلے تقریباً آج سے 20 سے 22 سال پہلے آپ دنیا سے وصال کر گئے۔ 35 سال پہلے میرے دادا حضور ایک ملحد بیماری جب ملوث ہوئے، اس دور میں سفر آسان نہیں تھا، بمبئی گئے صرف اس لیے کہ وہاں بہتر علاج ہو سکتا ہے۔ 40 سال کا وقفہ گزر گیا، تقریباً 35 سے 40 سال کا۔ تب یہ موبائل، یہ ٹیلی فون، یہ وائس میسج، یہ واٹس ایپ، یہ سہولتیں نہیں تھیں۔ ہمارے گھر کے لوگ والد بزرگوار میرے صوفی ملت حضرت علامہ سید صلاح الدین اشرف الجیلانی قاری نثار صاحب نے دیکھا ہے آپ کی اس بستی امرڈوبہ جہاں سے میں نے فقیر نے تعلیم حاصل کی، آپ کا مسلسل آنا ہوتا رہتا ہے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں خانواد اشرفیہ میں جو مشائخین ہیں، صحیح معنوں میں جو بزرگوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، آپ ذمہ دار علماء سے پوچھیں۔ آج والد صاحب تقریباً 20 سال سے زیادہ کا وقفہ گزر گیا، دین و سنت کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایک مرید چاہے وہ گونڈا کا ہو، بستی کا ہو، ممبئی کا ہو، گجرات کا ہو، آندھرا پردیش کا ہو، کوئی کبھی یہ نہیں کہہ سکتا۔ میرے حوالے سے شاید یہ کہنے کی معذمیاں نقلہ کرتے ہیں، ہم ٹرین سے بلاتے ہیں تو وہ کہتے نہیں فلائٹ سے آئیں گے، وہ ایسے آئیں گے، وہ ویسے آئیں گے۔ آج بھی اسی امرڈوبہ کی بستی میں اور اسی شہر بستی میں لوگ اگر رکشے پر بیٹھا کر انہیں لے جاتے تھے تو والد بزرگوار اپنے دیوانوں کے گھر رکشے پہ بیٹھ کر جا کر مخدوم پاک کے مشن کو عام کرتے ہوئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صرف القابات کی دنیا اور صرف اپنے والدین کے نام پر مخدوم پاک کی اولاد خدمت نہیں کرتی، بلکہ رسول پاک کے بتائے ہوئے طریقے پر کل بھی خدمت کر رہی تھی، آج بھی کر رہی اور قیامت تک کرتی رہی۔ وہ اور لوگ ہیں جو باپ دادا کے نام پر دین و سنت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم وہ لوگ نہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم بزرگوں کے دامن سے وابستہ ہیں۔ میں بات کر رہا تھا اپنے بڑے والد، آپ نے بھی ان کی زندگی دیکھی ہے، تقریباً 18 سے 19 سال تک آپ نے ایک حجرے میں زندگی گزاری۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جب لوگ رشتہ دار ہمارے پہنچ گئے، کہا بھائی جان دعا فرمائیں، دادا حضور ابھی تک آئے نہیں، کوئی ٹیلی فونک رابطہ نہیں ہو پا رہا، ایک ملحد بیماری، موذی بیماری میں مبتلا تھے۔ کہا کچھ ایسا اسباب کر دیں، اس لیے کہ تب اتنی آسانیاں نہیں تھیں، نہ لوگوں کے پاس اتنے پیسے تھے، ہمارے یہاں بھی کوئی دولت اور ثروت نہیں تھی، لوگ بس یوں سمجھے کہ کھیتی کسانی زمینداری کا ماحول تھا، بس کھیت سے جو اللہ آ جاتا تھا وہی گزر و بسر ہوتا تھا، اسی طرح سے زندگی گزرتی تھی۔ مگر جب لوگ ان کے پاس گئے کہا حضور دعا کریے، یا تو وہ آ جائیں یا تو پھر طبیعت ٹھیک ہو جائے، کچھ ایسے اسباب بن جائیں، آپ دعا فرمائیے۔ میرے بڑے والد خدا کی عزت کی قسم انہوں نے میرے گھر والوں کا چہرہ دیکھا اور اکثر نگاہیں زمین کی طرف ہوتی تھیں، چہرہ اٹھا کر دیکھا میرے گھر والوں کو اور مسکرانے لگے۔ کہا کیوں پریشان ہو، تم اس فکر میں لگے ہو کہ وہ کہاں ہیں، جاؤ گھر جاؤ۔ تب ٹیلی فون نہیں تھا، کہا گھبراؤ مت، شام تک وہ کچھوچا مقدسہ میں نظر آئے۔ خدا کی قسم انہوں نے جیسا فرمایا ویسے ہی میرے دادا حضور شام کے وقت کچھوچا شریف تشریف لے آئے۔ اور یہی نہیں، آج بھی وہ کچھوچا مقدسہ میں ہیں موجود، آپ جا کر ان سے پوچھیں جن کے بارے میں میں اپنے بڑے والد کی بات بتا رہا ہوں۔ وہ بمبئی علاج کروانے گئے، ٹی وی کا مرض ہوتا تھا،
پہلے ایسا مرض ہوتا تھا کہ جسے لاحق ہو جائے وہ بچتا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ علاج اتنا اچھا نہیں تھا۔ آج سہولتیں ہیں، دوائیں ہیں، 6 مہینے میں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، 9 مہینے 12 مہینے کا کورس ہے، اللہ بہتر جانے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بڑے والد کی چھوچھا میں جن صاحب کو یہ مرض جس مرض میں مبتلا تھے آج بھی وہ موجود ہیں، اگر کسی کو شک ہو جس وقت چاہیں کہ چھوچھا شریف تشریف لے آئیں، فقیر لے کر اپنے ساتھ ان سے ملاقات کروائے گا، وہ خود اپنی ساری بات بتائیں گے۔ وہ بمبئی گئے، علاج کی غرض سے پورا کورس کمپلیٹ کر لیا، بابا جان بڑے والد کے پاس آئے، کہا حضور دعا فرمائیے، بہت بڑے مرض میں مبتلا ہو گیا تھا، دعا کر دیجئے کہ پوری طرح سے افاقہ ہو جائے۔ میرے بڑے والد انہوں نے بلایا اور ایسے پیٹھ پر اور سینے پر ہاتھ رکھا، کہا میاں کس ڈاکٹر سے علاج کروا کے آئے ہو؟ جیسے ہی یہ جملہ کہا، اس لیے کہ چھوچھا میں 22 سال پہلے اگر آپ پوچھیں سرکار امیر ملت کے حوالے سے فقیرہ بابا جنہیں لوگ آج کہتے ہیں کہ دعا کروانی ہو تو کہاں جائیں، تو لوگ کہتے ہیں جاؤ بھئیہ فقیرہ بابا کے پاس، وہ جو کہتے ہیں اللہ اسے پورا فرما دے، اور کیوں نہ ہو پورا، اس لیے کہ میرے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ حدیث پاک کا مفہوم میں اپنے انداز میں بیان کر رہا ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے لباس تو پھٹے پرانے ہوں گے، بال پراگندہ ہوں گے، مگر اللہ کے حضور ان کا مقام اتنا بلند ہوگا، اتنا عالی ہوگا، اتنا شان والا ہوگا کہ اگر وہ کسی بات کے لیے قسم اٹھا لیں گے تو اللہ ان کی قسموں کو پورا فرما دے گا۔ یہ وہی لوگ ہیں عزیزان ملت اسلامیہ۔ جب میرے بڑے والد نے ہاتھ پھیرا، کہا کیا بات ہے حضور، بات سمجھ میں نہیں آئی، کہا میاں علاج تو کروائے مگر ابھی تک آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہوئی ہے، کہا حضور کورس پورا کمپلیٹ ہے، کہا میاں یہ تمہاری ڈاکٹری کا کورس ہے، ہماری روحانیت کے کورس میں تمہارا کورس ادھورا ہے۔ اسی وقت لکھنؤ کے لیے نکلے، کہا جائیے الٹرا ساؤنڈ کروا کے آئیے، پھر ہمیں رپورٹ دکھائیے گا۔ خدا کی قسم وہ الٹرا ساؤنڈ کروا کے آئے تو کیا نکلا کہ ابھی بھی ٹی وی کی بیماری کے اثرات پھیپھڑے میں موجود، قدموں میں گر گئے، کہا حضور جہاں بڑے بڑے اطباء بڑے بڑے ڈاکٹروں کی حکمت اور طبیعیت جہاں پر جواب دیتی ہوئی نظر آتی ہے، مخدوم پاک کی اولادوں کا فیضان اس سے آگے چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے میں آج آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں بزرگوں سے صحبت رکھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے سچی عقیدت رکھیں۔ قاری نثار صاحب میں نے ان کے شب و روز دیکھیں، مولانا صغیر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آج الحمدللہ خوشی ہوتی ہے جب یہ سنتا ہوں کہ اس علاقے میں آس پاس صرف علاقے میں ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں اچھے عالی شان بہترین خطیب کی حیثیت سے بلائے جاتے ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں یہ بھی بزرگوں کی محبتوں کا نتیجہ ہے۔ ایک آخری بات، میں اگر صرف حضرت امیر ملت کی بات بتاؤں تو پوری رات چلی جائے گی، صرف ایک آخری بات، آپ نے یہ راستہ جو کچھ چھوچھے کے لیے ہے میں قریب آپ کو پہنچا دوں تاکہ اگر آپ میں سے کوئی جاننا چاہے تو آپ ناتھ نگر کا نام سنا ہے آپ نے، یہ جو خلیل آباد سے راستہ ہو کر گیا ہے ناتھ نگر، اور ایک گاؤں اور ہے میں 2-3 بار گیا ہوں، وقت نہیں ہوتا ان علاقوں میں آنے جانے کا، یہ تو مخدوم پاک کا فیضان ہے۔ مولانا عارف اشرفی صاحب میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں آپ مجھے بلا نہیں سکتے، میرے اپنے ناز و نخرے ہیں، اور کیوں نہ ہو بھائی، بچہ ماں باپ پر اتراتا ہے، باپ اچھا ہو، باپ عالم دین ہو، بچہ بھی بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میرا باپ فلاں ہے، میرا باپ وہ ہے۔ آپ مولانا عارف صاحب سے پوچھیں تو کہیں گے بڑے
نعمت کا شکر کرتے ہوئے. میرے والد وہ ہیں جو حضور سرکار کلا کے خلیفہ ہیں الحمدللہ. اور کہنا بھی چاہیے اس لیے کہ اللہ جب نعمتیں دے تو اس کا اظہار کرے. مگر ہاں اسلام نے تکبر اور گھمنڈ سے روکا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، میں محبتوں کے ساتھ کہتا ہوں مخدوم پاک کی اولاد ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ہمارا تعلق ہے. شہنشاہ بغداد عبد القادر جیلانی ہمارے جد ہیں. غریب نواز سے ہمارا رشتہ ملتا ہے. کون ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے؟ کون ہے رسول اللہ کے شہزادے؟ میرے امام نے جب اپنا عقیدہ اپنا نظریہ دنیا کو پیش کیا تو آپ نے سنا ہے کیا کہا؟ پکار اٹھے یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. قبلہ بات اگر بڑھ جائے گی تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. صرف ایک جملے میں خطاب کو مکمل کر رہا ہوں. ارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ حضور کا مقام کیا ہے؟ حضور کا مرتبہ کیا ہے؟ حضور کے مناقب کیا ہیں؟ ارے کائنات میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا محقق بیان کر سکے. آؤ ابو بکر صدیق سے پوچھیں، اے ابو بکر آپ صحابہ کی جماعت میں سب سے افضل ہیں، ذرا آپ بتائیں حضور کی شان کیا ہے؟ حضور کا مقام کیا ہے؟ تو جب مقام رسول اللہ کی بات آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی حقیقت بیان کر دی. کہا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. ارے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو ابو بکر صحابی ہو کر نہ بتا سکے تو یہ چند کتابیں پڑھ کر جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ کہاں سے بتا سکیں؟ اور سنیں قبلہ حضور کی شان، حضور کا مقام. میری طبیعت دلیل ہے مگر آخری بات اس لیے کہ بات حضور کی آ گئی. ارے حضور کا شان، حضور کا مقام تو بہت بلند ہے. قبلہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جس شے سے ہو جائے اللہ اسے عروج عطا فرما دیتا ہے، اللہ اسے بلندی دے دیتا ہے، اللہ اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے. قبلہ حضور کے گھر والوں کی بات ہے، حضور کے اہل بیت کی بات ہے، سادات کرام کی بات ہے، سیدوں کی بات ہے. ذرا تعریف کریں. امام نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا مگر آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں. علامہ اقبال نے کہا بڑے خوبصورت انداز میں کہا. کس کے بارے میں کہا؟ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے بارے میں کہا. کیا کہا؟ مریم ازیہ کے نسبت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت زہرا عزیز. ارے سنیوں ناز کرو اپنی قسمت پر. اور جو رسول اللہ کی اولاد تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے دور ہیں وہ افسوس کریں، افسوس ابھی بھی ہوش کے ناخون لیں اور حضور کے گھر والوں سے وابستہ ہو جائیں. اس لیے کہ حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ سے صرف ایک نسبت ہوئی تو لوگ ان کا احترام کرنے لگے، لوگ ان سے محبت کرنے لگے، لوگ ان سے عقیدت رکھنے لگے. ارے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی فضیلت میں کہاں سے بیان کروں؟ سیدہ تو کائنات کے تاجدار، نبیوں کے امام، رسولوں کے شہنشاہ کی بیٹی ہیں اور جنتی جوان، جنتی جوانوں امام حسن امام حسین کی ماں ہے اور سید الاولیاء مولا علی کی زوجہ ہیں. ان کا مقام کوئی کیسے بیان کر سکتا؟ مگر آؤ امام کی ذات دیکھے. میرے امام اعلی حضرت عشق و محبت نے جب مقام فاطمہ الزہرا کی طرف قلم اٹھایا تو خدا کی قسم قلم توڑ کر رکھ دیا. امام نے کہا نور بنت نور، ام نور، زوج نور، قصہ ختم ہے. ارے جب فاطمہ کے نور کا دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی تو رسول اللہ کے نور کا مقابلہ کہاں سے کر سکے گی؟ عزیزان ملت اسلامیہ میں عرض کر رہا تھا میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ان علماء اور مشائخین کی موجودگی میں، ائمہ مساجد کی موجودگی میں، شورائے اسلام کی موجودگی میں
میں نے جو حدیث پاک پڑھی ہے صرف اس حدیث پاک کے ایک گوشے پر روشنی ڈال کر اپنے خطاب کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. آج مسلمانوں کیا بات ہے، ہر جگہ تم رسوا ہو رہے ہو، ہر جہاں تم ذلیل ہو رہے ہو، ہر جہاں تم مارے جا رہے ہو، ہر مقام پر جہاں داڑھی ٹوپی والے نظر آتے ہیں لوگ شک کی نگاہوں سے دیکھنے لگے. قبلہ علامہ نثار صاحب، اب معاملہ صرف اسٹیشن تک کا نہیں ہے، اب تو جو سب سے سیفسٹ پلیس ہے، سب سے بہترین جگہ ایئرپورٹ، وہاں بھی اگر ہم ٹوپی لگا کہ اگر کوئی پیسے والا آ جائے، کوئی نیتا آ جائے، کوئی مالدار آ جائے، کوئی دولت مند آ جائے تو ہم قبلہ کارپٹ بچھانے لگتے ہیں کہ صاحب پیسے والا آ گیا، کوئی عالم دین آ گیا، کوئی مفتی صاحب آ گئے، کوئی پیر صاحب آ گئے تو بھاگنے لگے کہ ارے ابھی تو دستبوسی کرنی پڑے گی، ابھی تو انہیں دیکھ کر کھڑا ہونا پڑے گا. یاد رکھیں اسلام نے سارے فرق مٹا دی. یہ علماء ذمہ دار مفتی صاحب بیٹھے ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ فقیر یہ جملہ کہنا چاہ رہا ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے فرق مٹا دیے. تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حجۃ الوداع کا موقع ہے اور صرف بات حجۃ الوداع کی نہیں بلکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اس طرح کے بہت سارے روشن اسباق ملتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیری اور غریبی کا فرق مٹایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گورے اور کالے کا فرق مٹایا، حضور نے اونچے اور نیچے کا فرق مٹایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے کا فرق مٹایا. تعلیمات اسلام نے دنیا کے سارے فرق مٹا دیے. نہ اب کوئی گورا نظر آتا ہے، نہ اب کوئی کالا فضیلت والا نظر آتا ہے، نہ اب کوئی غریب نظر آ رہا ہے، نہ اب کوئی امیر نظر آ رہا ہے، نہ کوئی بوریوں میں رہنے والا اب بڑا نظر آ رہا ہے، نہ کوئی عالی شان محل میں رہنے والا بڑا نظر آ رہا ہے. سارے دنیا کے جتنے فرق ہو سکتے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سارے فرق مٹا دیے. اب نہ عربی کو عجمی پہ فضیلت ہے، نہ عجمی کو عربی پہ فضیلت ہے، مگر ہاں ایک فرق ہے جو آج بھی تھا، کل بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، وہ فرق کون سا ہے، وہ فرق کیا ہے؟ تو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں وہ فرق عالم اور جاہل کے درمیان ہے. عالم اور جاہل کے درمیان ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت جاہل کو وہ مرتبہ وہ فضیلت نہیں عطا کر سکتی جو علم والے کو رسول ہاشمی نے فضیلت عطا فرمائی. دنیا کے سارے فرق تو مٹ سکتے ہیں مگر قرآن کا اعلان ہے ہرگز جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. تو جسے قرآن نے الگ کر دیا اسے تم کہاں سے ایک بنا اسے تم کہاں سے لا کر ہماری صف میں کھڑا کر رہے ہو؟ عزیزان ملت اسلامیہ، بات آ گئی تو صرف آخری بات اپنے بزرگوں کی حیات کے حوالے سے حضرت محبوب الہی آخری بات ہے، آخری جملہ ہے میرے خطاب کا. محبوب الہی دنیا جنہیں نظام الدین اولیاء کہتی ہے، بدائیں شریف کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ ہاں وہیں سے تعلق ہے وہ بدائیوں شریف جسے مسکن اولیاء کہا جاتا ہے، اولیاء کا شہر ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے ان کی والدہ نے جب اپنے بچے کو علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تو معلوم ہے والدہ، اسی لیے اسلام نے کہا کہ ماں باپ کا بہت اہم رول ہوتا ہے بچوں کی زندگی میں. واحد ایک ایسا مذہب اسلام ہے جس میں دنیا کا سب کچھ آپ کو مل جائے گا. ماں کی فضیلت، باپ کا حق، بیوی کا حق، بچوں کا حق، پڑوسیوں کا حق، دور دراز والوں کا حق. ارے حق تو یہ ہے کہ ملک والوں کا بھی حق ملتا ہے اور صرف ملک والوں کا نہیں، پوری دنیا میں جہاں لوگ ہیں ان کے بھی حقوق اسلام نے بیان کر دیے. سب سے بہترین مذہب ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کی والدہ عابدہ زاہدہ ہیں، معلوم ہے سوت وہ جو چرخہ ہاں سوت والا دھاگے والا، دیکھیں ہمارے ڈوبا میں بہت کام ہوتا ہے. میں نے 4 سال وہاں تعلیم حاصل کی ہے. سوت کاٹ کے اور اسی آمدنی سے اپنے بچے کی پرورش کرتی تھی. جب محبوب الہی واقعے کو اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، آپ کی تعلیم کے مکمل ہونے کا وقت آیا تو آپ کے استاذ نے کہا
بھائی دستار لینے سے پہلے اپنی ماں سے کہہ دینا کہ سارے اساتذہ کرام کے لیے کھانے کا اہتمام کر دیں، دعوت ہوگی سب کی، تب بچے کے سر پر دستار باندھی جائے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کل بھی بزرگوں نے کھانے کا خیال رکھا، نہیں یہ ان کی محبت تھی، دستار اس کے بغیر بھی ہو سکتی تھی، مگر آپ نے محبتاً کہہ دیا۔ جب آئے استاذ نے حکم دیا، محبوب الہی اپنی ماں کے پاس آئے، کہا ماں استاذ نے یہ حکم دیا ہے کہ سب کی دعوت ہوگی تب دستار باندھی جائے گی۔ تو ماں نے کہا بیٹا ایسا ہے، پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے، عالم یہ تھا حضرت محبوب الہی خود فرماتے ہیں مہینے میں 7-8 دن ایسے گزرتے تھے کہ ہم بغیر کچھ کھائے سو جایا کرتے، کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا، اور جب کچھ نہیں ملتا تھا تو ہم کیا کہتے تھے ماں آج ہم اللہ کے مہمان، آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ جب کئی دن ایسا گزر جاتا تھا کہ ہمیں کھانے کو ملتا تھا، فاقہ نہیں کرنا پڑتا تھا، تو میں اپنی ماں سے کہتا تھا ماں ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے؟ یہ ہے ہمارے بزرگوں کی تعلیم، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب استاذ نے کہا محبوب الہی سے، نظام الدین اولیاء سے کہ جاؤ اپنی ماں سے کہنا کھانے کا اہتمام کرے تب دستار ہوگی، نظام الدین اولیاء آئے اپنی ماں سے عرض کرنے لگے، ماں نے کہا بیٹا میں تو صرف دن میں چرخہ چلاتی ہوں، سوت کاٹتے ہیں جس سے، وہ صرف دن میں چلاتی ہوں، اب اگر ایسا معاملہ ہے تو اپنے استاذ سے وقت لے لو 15-20 دن کا کم سے کم، تاکہ میں دن میں بھی وہ چلاؤں، کیا ہوتا ہے وہ چرخہ چلاؤں اور رات میں بھی چلاؤں، پھر پیسوں کا اہتمام ہوگا، پھر تمہاری دستار ہوگی۔ خیر بیٹے نے جا کر استاذ سے کہا، استاذ مسکرانے لگے، کہا بیٹا یہ شرط نہیں ہے دستار کی، یہ تو ہم نے محبتوں سے کہہ دیا، خیر اگر تمہاری ماں نے کہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ماں نے کوشش کی، 15-20 دن لگاتار دن اور رات چرخہ چلاتی رہی، سوت کاٹتی رہی۔ جب 15 سے 20 دن گزر گئے، نظام الدین اولیاء آئے، کہا ماں پیسے کا انتظام ہوا؟ ماں نے ہاتھ بڑھایا، نظام الدین اولیاء نے ماں کے ہاتھوں کی انگلیاں دیکھی تو سوت کاٹنے کی وجہ سے انگلیاں کٹ گئی تھی۔ نظام الدین اولیاء رونے لگے، ماں سے پیسے لے کر واپس اپنے استاذ کے پاس آئے، کہا حضور بس اتنا ہی اہتمام ہو سکا ہے، اب اس میں جو کچھ کرنا ہے آپ کر دیں۔ انہوں نے کہا پریشان مت ہو، تمہاری دستار و کھانے کا سارا اہتمام ہم کر دیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب جو میں جملہ بتانا چاہتا ہوں، جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، علماء کی قدر کریں، بزرگوں سے محبت کریں، اپنے علاقے کی مسجدوں کے ائمہ سے محبت کریں، ان کا احترام کریں، سادات کا احترام کریں۔ محبوب الہی کی دستار کا موقع ہے، اب اس دستار کا عالم کیا ہوگا؟ جس دستار بندی کے موقع پر دستار جس کے سر پر بند رہی ہو، اس ذات کا نام محبوب الہی نظام الدین اولیاء ہو۔ جیسے ہی نظام الدین اولیاء حضرت محبوب الہی کے سر پر صافہ باندھا جانے لگا، پہلا پیچ ڈالا گیا، نظام الدین اولیاء آگے بڑھے، اپنے استاذ کے قدموں کو چومنے لگے، دوسرا پیچ ڈالا گیا، صافے میں امامہ شریف جب باندھا جاتا ہے تو کپڑا یوں گھمایا جاتا ہے جسے پیچ کہا جاتا ہے، دوسرا پیچ ڈالا، آپ اپنے استاذ کا قدم چومنے لگے، تیسرا پیچ ڈالا، پھر استاذ کا بڑھ کر قدم چومتے ہیں۔ جیسے ہی اساتذہ کرام نے یہ منظر دیکھا تو انہی میں سے ایک وقت کے عارف تھے، وقت کے ولی کامل استاذ سے، انہوں نے کہا محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو دیکھ کر اپنے شاگرد کی محبت، ادب، احترام دیکھ کر پکار اٹھے، نظام الدین ایک وقت ایسا آئے گا جب تیری ولایت کا آفتاب طلوع ہوگا تو قیامت تک اسے کوئی بجھا نہیں سکتا ہے۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ شاگرد اپنے استاذ کا ادب کر رہا ہے، شاگرد اپنے استاذ سے محبت کر رہا ہے، بطور ادب، بطور محبت قدم چوم رہا ہے، تو وقت کے ولی کامل نے جو بات کہہ دی اللہ نے اسے پورا۔ آج بھی محبوب الہی کا ڈنکا بج رہا ہے، قیامت تک بجتا رہے گا، اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں صرف وہی نہیں بلکہ محبوب الہی کے سر پر جتنے لوگ بھی دستار باندھ رہے تھے، میرا وجدان یہ کہتا ہے سب کے سب وقت کے ولی کامل۔
اس لیے کہ شاگرد جب اتنی شان والا ہو تو پھر استاذ کتنی شان والا ہوگا. علماء کا ادب کریں, علماء سے محبت کریں, علماء کی قدر کریں. اس لیے کہ جو لوگ علماء کی قدر کرتے ہیں اللہ ان کا خاتمہ, میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں, جو علماء کا ادب کرتے ہیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا انشاءاللہ. بات آ گئی تو صرف آخری بات, حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی جنہیں دنیا کہتی ہے, جب آپ مکہ شریف گئے, آپ فتوحات مکیہ بیٹھ کر لکھنے لگے, اور اسی اشرے میں سینے کعبہ میں ایک ذات آئی جسے دنیا حضرت امام فخر الدین رازی کہتی ہے. کون؟ امام فخر الدین رازی. جیسے ہی آپ تشریف لائے, تفسیر کبیر جنہوں نے لکھی ہے, بڑے بڑے ائمہ, بڑے بڑے اولیاء, بڑے بڑے علماء آگے بڑھ کر ان کی دستبوسی کرنے لگے, ان کے لیے راستہ صاف کرنے لگے. مگر ایک مقام پر حضرت شیخ محی الدین ابن عربی بیٹھے ہوئے, لوگوں کا ہجوم ہے, کوئی ہاتھ چوم رہا ہے, کوئی قدم چوم رہا ہے, کوئی راستہ صاف کر رہا ہے. جب امام فخر الدین رازی نے دیکھا کہ سب کے سب میری تعظیم, میری محبت اور میری قدر, میرے علم کی قدر کرتے ہوئے میرے قدرداں ہو گئے, مگر ایک شخص صحن حرم میں ہے جو سب کچھ دیکھ رہا ہے مگر وہ میرے قریب نہیں آیا. خیر, ان کے دل میں خیال آیا, انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا حضور ہمیں پتہ نہیں ہے, کوئی شخص ہے, کافی دنوں سے یہاں ہے, کئی مہینوں سے یہاں ہے, کچھ لکھ رہا ہے, پتہ نہیں کیا لکھ رہا ہے, ایسا اس لکھنے میں مست ہے, کسی کی خبر نہیں, لکھتا ہی رہتا ہے, نہ ادھر دیکھتا ہے نہ ادھر دیکھتا ہے. خیر, امام فخر الدین رازی نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا جو علم والوں کی, جو علماء کی قدر نہیں کرتے انہیں تو انعام ہونا چاہیے. یہ جملہ تو بہت بڑا تھا. شیخ محی الدین ابن عربی کے حوالے سے جب یہ بات کہی, لوگ محو حیرت, لوگوں نے کہا حضور ہم نہیں پہچانتے یہ کہاں کا ہے, مگر کچھ لکھتا ہے اور ایسا لکھ رہا ہے کہ کسی کی طرف کسی کی کوئی خبر نہیں, کسی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں, بس لکھتا ہی رہتا ہے. جب انہوں نے یہ بات کہی تو حضرت محی الدین ابن عربی شیخ اکبر کے کانوں تک یہ آواز پہنچی. آپ نے نظر اٹھائی اور امام فخر الدین رازی کی طرف دیکھا, دونوں کی نظریں ملی. امام فخر الدین رازی ہل گئے. روحانیت اور معرفت کا جو جام تھا, جو نور تھا حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کی آنکھوں میں, وہ دیکھ کر تھر تھر آ گئے. کہا ایسا ہے کل صحن حرم میں بات ہوگی, خطاب ہوگا, یہ جو ہیں ان سے بات کی جائے گی. لوگوں نے کہا حضور ٹھیک ہے. اب ان کے لیے اہتمام کیا گیا. لوگوں کا ہجوم صحن کعبہ پر نظر آ رہا ہے. حضرت امام فخر الدین رازی جلوہ فروز ہیں, حضرت شیخ محی الدین ابن عربی بھی وہاں پر موجود ہیں. جیسے ہی امام فخر الدین رازی نے خطبہ دیا اور کچھ کہنا چاہا, امام فخر الدین رازی کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکل. ایسا لگ رہا ہے کہ زبان کو کسی نے باندھ دیا ہو, زبان پر بندش ہو گئی ہو, زبان کام نہ کر رہی ہو. حضرت امام فخر الدین رازی گھبرا گئے. آج تک میری زندگی میں ایسا کوئی معاملہ پیش نہیں آیا. جب بھی میں بات کرتا تھا لوگ میری فصاحت اور بلاغت پر ناز کرتے تھے, لوگ میرے خطاب کو سن کر مچلنے لگتے تھے, لوگ میری آواز اور میری تقریر کے گرویدہ ہو جاتے تھے. مگر آج کیا بات ہے, میں بولنا چاہتا ہوں تو زبان ساتھ نہیں دیتی, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں تو الفاظ زبان کے دامن چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب جب کچھ وقت اسی اسنے میں گزرا, امام فخر الدین رازی عالم ربانی تھے, سمجھ گئے کہیں کوئی کچھ کبھی ہو گئی, کہیں کوئی کچھ کجی ہو گئی. آپ نے مجمع کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا ایک درویش کامل جسے دنیا شیخ محی الدین ابن عربی کہتی ہے, وہ نظر آ رہا ہے. چہرہ روشن ہے, پیشانی چمک رہی ہے. جیسے ہی ان پر نظر پڑی, ممبر سے اٹھے اور قدموں کو جا کر پکڑ لیا. کہ حضور مجھ سے خطا ہو گئی, میں آپ کو پہچان نہیں پایا, آپ کون ہیں, حضور مجھے معاف کر دیجئے. آج تک فخر الدین
الدین رازی کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ فخر الدین رازی بولنا چاہتا ہو اور زبان ساتھ نہ دیتی ہو، مگر آج پہلی بار میری زندگی میں یہ مرحلہ آیا ہے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، زبان ساتھ نہیں دیتی، رونے لگے، قدموں کو پکڑ لیا۔ شیخ محی الدین ابن عربی جو قلم سے لکھ رہے تھے، تصنیف کر رہے تھے، قلم اٹھایا، فخر الدین رازی کی زبان پر رکھا، کہا جا اب جو تو لکھ دے گا قیامت تک دنیا اسے یاد کرے گی، جو لکھ دے گا قیامت تک دنیا اسے یاد کرے گی۔ اور پھر جب لکھا تو تفسیر کبیر ایسی لکھ دی کہ کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ اور قیامت تک زندہ رہے۔ اسی لیے میں آپ سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، علم کے ساتھ ادب بھی سیکھیں اور مرشد کامل کی رہنمائی میں آ جائیں، اس لیے کہ صرف علم فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ ایک علم کو سنوارنے والا رہنما بھی ملنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، اور جب تک دنیا میں رکھے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا کر رکھے۔ وما بتوفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔